امریکن ایئر لائنز کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز نے ٹیک آف کے 15 ہی منٹ کے بعد محسوس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ زیادہ اوپر نہیں جا رہا۔ ابھی پیسنجر نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ ناظرین، 21 ستمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربک میں امریکن ایئر لائن کی فلائٹ جیٹ بلو فلائٹ 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو 3:15 پر نیو یارک کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 پیسنجرز بیٹھ چکے تھے اور ایئر لائن کے کریو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے، جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ برٹ کو ٹیک آف کے لیے کنٹرول ٹاور سے گرین سگنل دیا گیا۔ 2 منٹ کے بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربک کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کریو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک منظر دیکھنے والے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ تمام پیسنجر نے نوٹس کیا کہ جہاز نے زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کیا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے وارننگ سگنل مل رہے ہیں۔ ایسے وارننگ سگنلز مل رہے ہیں جس کا ابھی پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگز دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ بھی کافی پریشان تھا، جس کی وجہ سے پائلٹ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہا تھا۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس کو وہ جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت زیادہ کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرہ سے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا۔ یعنی اب یہ بات تو طے تھی کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی۔ اس خبر کو سننے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر دی گئی۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینل نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے۔ اب یہ معاملہ پورے امریکہ کے لائیو چینلز پر دکھایا جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھ سکتے تھے۔ اب جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے 50 سے زیادہ منٹ ہو چکے تھے اور جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فریکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے، جس کے نہایت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جہاز کے ٹینک میں جو جیٹ فیول تھا اس کا وزن ہی 14,000 کلوگرام کے برابر تھا، یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سکتا تھا۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ بہت عقل مند تھا۔ کیپٹن نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ کیپٹن نے جہاز لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا۔ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے زیادہ قریب تھا۔
کیپٹن نے لاس اینجلس کے ٹاور سے کانٹیکٹ کیا، ان کو ہر قسم کی صورتحال سے تیار رہنے کا کہا۔ جہاز کے اندر موجود پیسنجرز تو ٹی وی چینلز پر منظر لائیو دیکھ رہے تھے، ان کے ٹی وی سیٹ بھی بند کروا دیے۔ جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرے پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر لیا۔ جیٹ بلیو 292 اب لاس اینجلس کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایئرپورٹ کریو نے جہاز کو بچانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے کیپٹن اسکاٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کو کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولائن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے، جس کو ریز پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے جہاز کے پہلے پیچھے والے لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کم کی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین کے ساتھ ٹچ کیا۔ آخر کار وہی ہوا جس کا خوف تھا، زمین سے ٹچ ہوتے ہی فریکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر و خیریت سے رک چکا تھا۔ اب وہ وقت تھا جب پائلٹ، کریو، پیسنجر اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر کا وہیل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو وہیل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد لینڈنگ گیئر 90 ڈگری میں گھوم گیا تھا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو